محمد علی ہوٹل کے اندر بیٹھا کھانا کھا رہا ہے، فون آ گیا السلام علیکم۔ مارکیٹ کے اندر گول گپے کھا رہا ہے، فون آ گیا کہا السلام علیکم۔ عثمان سلیمان کا اپنا کون کھا رہا ہے، فون آ گیا کہا السلام علیکم۔ حالانکہ وہ کھڑا ہے، اپنے باپ کو سلام کر رہا ہے، کھڑے کھڑے اپنے بھائی کو سلام کر رہا ہے، کھڑے کھڑے اپنے بیٹے کو سلام کر رہا ہے، کھڑے کھڑے اگر بیوی کا فون آ گیا تو اس کو سلام کر رہا ہے۔ اے مسلمانوں، جب کھڑے ہو کر بیوی کو سلام کرنا جائز ہے، جب کھڑے ہو کر بیٹے کو سلام کرنا جائز ہے، جب کھڑے ہو کر بچے کو سلام کرنا جائز ہے، جب کھڑے ہو کر باپ دادا کو کھڑے ہو کر سلام کرنا جائز ہے، جب کھڑے ہو کر اپنے بھائی کو سلام کرنا جائز، تو مدینے والے آقا کو کیسے سلام کرنا ہو جائے گا؟ اسی لیے دوبارہ حضرت سرکار فرماتے ہیں مصطفیٰ کرے رحمت کو لاکھوں سلام، ہمیں بد میں ہدایت کو لاکھوں سلام، زینت عرش معلا اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام۔ اور میں وہ سننے ہوں زمین آخری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ سبحان۔ ایک بات کہہ دیجیے یا رسول اللہ۔ حضرات ایک بات اور میرے دماغ میں آ گئی ہے، بتا دوں؟ کہہ دیجیے یا رسول اللہ۔ ایک حدیث پاک سناؤں گا، حضرت علامہ مولانا نثار احمد صاحب ذل النورانی کی سرپرستی میں اور حضرت علامہ عبد القادر صاحب کی ذمہ داری میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم قبرستان جایا کرو تو قبرستان کے مردوں کو سلام کیا کرو۔ سبحان اللہ السلام علیکم یا اہل الخیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ۔ تو پیارے مسلمانوں، ذرا یہ بتاؤ جب آپ قبرستان جاتے ہو تو وہاں پر قاری نیاز صاحب کرسی لگواتے ہیں، کمیٹی والے ریاض صاحب صدر مسجد کے یا یہاں کے سیکریٹری کیشیئر خزانچی یا کوئی ممبر قبرستان میں یا حضرت علامہ نثار صاحب صدر مولانا عبد القادر صاحب اور ان کی ذمہ دار کمیٹی قبرستان میں کرسی نہیں بچھاتی، قالین نہیں بچھاتی، اسٹیج نہیں لگواتی، گدا نہیں بچھاتی۔ آپ پلٹی مار کے سلام نہیں کرو گے بلکہ کھڑے کھڑے سلام کرو گے۔ کرو گے کہ نہیں؟ اگر حدیث معلوم کی تو کرتے تھے، نہیں معلوم کی تو آج سن لیا، آج کے بعد کرو گے۔ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ مسلمانوں، جب قبرستان کے مردوں کو کھڑے ہو کر سلام کرنا جاؤ تو مدینے والے آقا کو کھڑے ہو کر سلام کرنا کتنا جائز ہو جائے گا۔ آپ کو فریب دیا جا رہا ہے، آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ ارے اعلیٰ حضرت سرکار نے اسی کو تو بتایا تھا، میرے قبر ذرا گہری کھودنا تاکہ میری قبر میں جب نبی تشریف لائے تو میں کھڑا ہو کر تو کہہ سکوں اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام۔ اور آپ کی زبان ہونا چاہیے میں وہ سنی ہوں زمین آخری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ بولیے۔ بات کی وہ بات رہ گئی، علامہ صاحب نے یاد دلا دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص سائل آیا اور اس نے کہا کہ میرے اندر تمام برائیاں ہیں مگر میں سب کو ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، ایک ہی چھوڑ پاؤں گا۔ یا رسول اللہ ایک کوئی بتا دیجئے اس کو میں چھوڑ دوں اور باقی یا رسول اللہ دھیرے دھیرے کوشش کروں گا چھوڑنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، توبہ کرایا، کلمہ پڑھایا، حلقہ اسلام میں داخل کیا اور فرمایا جا تو جھوٹ مت بولنا۔ کیا پتا چلا اس سے کہ تمام برائیوں کی جڑ جھوٹ ہے، تمام برائیوں کی جڑ جھوٹ ہے۔ پیارے مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ مت بولنا، باقی تو
آقائے دو جہاں کا تصرف ملاحظہ فرمائیے، نبی کریم کا اختیار ملاحظہ فرمائیے. آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حلقہ اسلام میں داخل کیا اور جھوٹ پر پابندی لگا دی. اب وہ صحابی ہو گئے. سبحان اللہ. جب ایک انسان کے گھر میں داخل ہوئے چوری کرنے کی غرض سے، تو دل میں خیال آیا کہ صبح نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. آقائے تو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معلوم کریں گے تم نے چوری تو نہیں کیا ہے، میں نے وعدہ کیا جھوٹ نہیں بولوں گا. صحابہ کا مجمع ہوگا، نبی کریم کی 40 سالوں کی انجمن ہوگی. ایسے سچے اور صادق مسلمانوں کی انجمن میں چونکہ میں وعدہ کر چکا ہوں تو جھوٹ نہیں بولوں گا. میں کہوں گا یا رسول اللہ میں نے چوری کیا ہے تو میں ذلیل ہو جاؤں گا. دل میں خیال پیدا ہوا، پلٹ آئے، ہمیشہ کے لیے چوری سے توبہ کر لیا. زنا کی جانب قدم اٹھتے ہی خیال پیدا ہوتا، زنا کے لیے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیا. جب آپ نے شراب پینے کے لیے قدم اٹھائے فوراً دل میں خیال پیدا ہوا کہ نبی کی انجمن میں، صحابہ کی انجمن میں، نبی کی بارگاہ میں حاضری دوں گا. نبی کونین معلوم کریں گے تم نے شراب کو ہاتھ کو نہیں لگایا. اس وقت میں جھوٹ نہیں بول پاؤں گا، میں سچ بولوں گا. صحابہ کے بیچ میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا. سچ کے دل سے توبہ کر لیا، اس کے بعد شراب نہیں پیوں گا. اے مسلمانوں، ایک برائی کو نبی نے چھوڑوایا تھا، ایک برائی کو صحابی نے چھوڑا تھا، اور ساری برائیوں کو ہمارے نبی نے چھوڑا. یہ ہمارے نبی کا اختیار اور پاور ہے، ان کا تصرف ہے. حضرت گرامی اعلیٰ حضرت سرکار اسی لیے فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب و قدم شان ہے یہ. انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن کا ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. حضرات کو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کی بیوی بپر گئی اور اپنے شوہر کے اوپر برہم ہو گئی کہ تم لوگ اس قدر جھوٹ بولتے ہو، جبکہ جھوٹ بولنا سب سے بڑا عیب ہے، سب سے بڑی برائی ہے، سب سے بڑی خرابی ہے، اور پھر بھی جھوٹ بولتے ہو. آپ لوگوں کو غیرت نہیں آتی. 4 بچے گھر میں گھوم رہے ہیں اور تم نے کہا بیوی کو کبھی ہاتھ ہی نہیں لگایا. یہ 4 بچے کہاں سے آ گئے؟ اس میں کچھ تو جوان ہونے والے ہیں. اللہ اللہ. اور وہ جمنا کے پار والا میرے سامنے ایک پلیٹ کھچڑی کھا گیا تھا، پورا تسلا کھچڑی کھا گیا، اور اس نے کہا میں نے کبھی کھانا نہیں کھایا ہے. شوہر نے فرمایا اے میری پیاری شریک حیات، شریک زندگی سنو، خفا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے تم کو کبھی اپنے نفس کے لیے ہاتھ نہیں لگایا. جب ہاتھ لگایا قربت اختیار کی، عمل توسیع میں مشغول ہوا تو امت محمد میں اضافہ کرنے کے لیے، سنت نبوی پر عمل کرنے کے لیے میں نے تمہارا قرب اختیار کیا. اور وہ جمنا کے پار رہنے والا بزرگ جو ہے اس نے اپنے نفس کے لیے کبھی کھانا نہیں کھایا. جب کھایا تو عبادت الہی میں جب تساہلی ہونے لگتی تھی، کمزور ہو جاتے تھے تو اتنا کھانا کھا لیا کرتے تھے کہ کچھ دن وہ کھانا کام کیا کرتا تھا اور تناور اور طاقتور ہو جایا کرتے تھے، قوت والے اور پاورفل ہو جایا کرتے تھے، تاکہ اللہ کی عبادت میں تساہلی اور کاہلی نہ پیدا ہو. ابھی ایک واقعہ حضرت علامہ عبدالقادر صاحب نے آپ لوگوں کے درمیان بیان کیا. شیخ مظفر حسین ابو المظفر صاحب کا، جو بغداد کے ایک تاجر تھے اور شیخ حماد کے وہ مرید تھے. یہ واقعہ آپ علامہ عبدالقادر سے سن چکے ہیں. وہ تجارت کے لیے جا رہے تھے. شیخ حماد نے فرمایا تھا کہ تم جانا مت ورنہ تمہارے مال کو بھی خطرہ ہے اور تمہارے جان کو بھی خطرہ ہے. مگر سیدی سرکار غوث اعظم نے فرمایا جاؤ، نہ تمہارے مال کو خطرہ ہے نہ جان کو خطرہ ہے. سیدی سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ نہ تمہارے جان کا خطرہ ہے نہ تمہارے مال کا خطرہ ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سیدی سرکار غوث اعظم کو وہ تصرف، وہ قوت اور وہ پاور، وہ اختیار حاصل تھا کہ آج تک کی حقیقت کو اگر چاہتے تھے تو خواب میں تبدیل کر دیا کرتے تھے، خواب میں بدل دیا کرتے تھے. یہی ابو المظفر کے ساتھ ہوا کہ جو ان کے ساتھ سچائی کے ساتھ اور حقیقت میں ہونے والا تھا وہ سیدی سرکار غوث اعظم کی دعا سے خواب میں تبدیل ہو گیا. ان کی جان اور مال دونوں بچ
गई। यही वजह है कि जो इंसान अपने सीने के ऊपर या गौसल मदद लिख ले, रात में उसको शैतान नहीं परेशान करता है, नींद अच्छी आया करती है, ब्लड प्रेशर हाई नहीं हुआ करता है। उलमा फरमाते हैं मुर्दे के कफन पर या पेशानी और सीने पर या गौसल मदद लिख दिया जाए तो कब्र में नकीरैन उसका एहतराम किया जाता है। कब्र में इसके ऊपर मुझे कुछ कहना है इसलिए बता रहा हूँ, वरना वाक़िया तो अल्लामा अब्दुल कादिर से आप सुन ही चुके हैं। अरे मुसलमानों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस औलादे मुकर्रम सैयदी सरकार गौसे आज़म का नाम अगर सीने के ऊपर लिखा जाए, आपके दिल के मरीज नहीं बनेंगे, आपका बीपी हाई नहीं होगा, आपको नींद अच्छी आएगी, आप बिस्तर के ऊपर सुकून और इत्मीनान से सोएंगे, शैतान आपको परेशान नहीं करेगा। और कफन पर लिख दिया जाए तो कब्र में भी शैतान आपको नहीं परेशान करेगा। नकीरैन ताज़ीम करेंगे, अदब के साथ उठा करके बिठा लेंगे और बड़ी मोहब्बत के साथ आपसे सवालों जवाब करेंगे। अरे मुसलमानों, अगर सरकार गौसे आज़म के नाम में इतनी ताकत है, उनके नाम में पावर पाया जाता है, उनके नाम में तसव्वुर और इख्तियार पाया जाता है, तो खुद सैयदी सरकार गौसे आज़म के अंदर कितना पावर और कितनी ताकत होगी, कितना उनको इख्तियार हासिल रहा होगा। हज़रत गिरामी आला हज़रत सरकार फरमाते हुए, वाह क्या मर्तबा गौस से बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते ही आंखें वो है तलवा तेरा। एक बार दुरूद पाक पढ़िए। फरिश्ता इज़राइल फरिश्ता सबकी रूह निकालता है, हमारी आपकी भी रूह वही निकालेगा। लेकिन एक ऐसा अमल आपको बताऊं, एक ऐसा नुस्खा बता दूं कि इज़राइल फरिश्ता रूह ना निकाले, बल्कि अल्लाह तबारक ताला अपने दस्ते कुदरत से आपकी रूह कब्ज़ करे। सुभान अल्लाह बोलो। एक बात बताओ, एक बच्चा है जो शरारत करता है, उसका जब बाप उसको मारता है या माँ उसको मारती है तो हाथ बहुत तेजी से उठता है और पड़ता है आकर के आहिस्ता। बोलो पड़ता है कि नहीं? बहुत आहिस्ता आकर के पड़ता है। बच्चा